कैसर रूम के दरबार में ना एक बड़ी मशहूर रवायत है कि जब उसके पास नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नबुव्वत के बारे में इत्तला पहुंची तो उसने कहा यहाँ कोई सरदार होना है ले अरब का तो लाओ। तो अबू सुफियान को ले गए। तो अबू सुफियान उस वक्त मुसलमान नहीं थे। कहते मैंने पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से इन्हें नबी पाक अलैहि सलाम के बारे में कोई ऐसी बात बताऊं कि माज़अल्लाह इनका ज़हन बिगड़े। अबू सुफियान कहते हैं मैंने बादशाह से कहा, मैंने कहा बादशाह एक अजीब बात बताऊं तुम्हें। ना बताओ। कहने लगे उन्होंने एक अजीब दावा किया है कि मैं रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया हूं, फिर सातों आसमानों सातों जमीनों लौ कुर्सी और सबको देख आया हूं। अब उस दौर में ना जो बंदा ऊंट की सवारी पर या घोड़े की सवारी पर मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा जाना चाहता था उसे 2 महीने लगते थे। और यहां कुरान कहता है लैलन, पूरी रात नहीं, रात का भी थोड़ा सा हिस्सा। तो आप ये बात मानते? वो कैसर रूम चुप कर गया। बात बड़ी मुश्किल थी कि रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद अक्सा जाना आना यही बड़ा मुश्किल था। और फिर आगे की बात तो वैसे ही बराउल बरा है। वो अभी चुप किया ही था कि उसके पीछे ना एक राहब बैठा था, इबादत गुजार, जो मस्जिद अक्सा में इबादत करता था। वो कहने लगा बादशाह ठहर जा, मुझे एक बात याद आई है। कहा जनाब सुनाइए। तो वो कहने लगा एक रात मैं रात को मस्जिद अक्सा के सारे दरवाजे बंद कर रहा था, मेन गेट में बंद करने लगा तो मुझसे बंद नहीं हो रहा था। मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन बंद ही नहीं होता था। और भी बाकी लोगों को बुलाया, जद्दोजहद की, बंद नहीं होता था। फिर मैंने बढ़ाई को बुलाया, मिस्त्रियों को बुलाया। मैंने कहा ये क्या हो गया है? तो वो कहने लगे छत थोड़ी नीचे आ गई है, दरवाजा दब गया है, इस वक्त कुछ नहीं हो सकता। कहते मैं दरवाजा खुला छोड़ के चला गया। लेकिन जब मैं सुबह आया ना तो खुशबू ऐसी अनोखी थी कि वो ना दिल और दिमाग को मुअत्तर करती चली जा रही थी। रंग ढंग ना दो, थोड़ी देर हुई एक आया कालियां जुल्फा वाला। थोड़ी देर हुई एक आया कालियां जुल्फा वाला। एवी 2 घड़ियां मेरे मन में रुके है। थोड़ी देर हुई एक आया कालियां जुल्फा वाला। एवी 2 घड़ियां मेरे मन में रुके है। एवी 2 घड़ियां मेरे मन में रुके है ते कर गया नूर उजाला। निरा उजाला नहीं, नूर उजाला। थोड़ी देर हुई एक आया कालियां जुल्फा वाला। 2 घड़ियां मेरे मन में रुके है ते कर गया नूर उजाला। अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे थे, अब तक उन गलियों में खुशबू है पसीने की। कहा इतनी खुशबू, इतना अनोखा अंदाज। और फिर मैंने अचानक नजर की तो मुझे ना वहां जानवर के बंधने के आसार भी नजर आए। और फिर जब मैं अंदर गया तो मैं वो रानाई बता नहीं सकता बादशाह क्या थी। और हाल ये था कि अब मैंने दरवाजा बंद किया है ना तो दरवाजा भी आराम से बंद हो गया। वो गड़बड़ नहीं था, वो किसी रोकने वाले ने रोका था। वो क्यों रुका था? हमारे सूफिया कहते हैं आपको पता है कि 18,000 साल का सफर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तय किया। लेकिन जब हुजूर तशरीफ ले गए तो पानी चल रहा था तो चलता रहा, कुंडी हिल रही थी तो हिलती रही, बिस्तर गर्म था तो गर्म रहा। और कायनात सारी की सारी रोक भला क्यों गई? वो कहते इसलिए कि नबी पाक जान है इस कायनात की। और जब जान निकल गई तो दुनिया का निजाम रुक गया। और जब जान और रूह वापस आई तो फिर निजाम दोबारा से चलने लगा। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी कहते हैं जान है वो जहान की। और अगली बात उससे भी निराली है, कहते हैं जान है वो। आज जहान है ना, इसका मतलब है जान भी है। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है। कहते हैं जान है वो जहान की। और जान है तो जहान है। अगर जान है तो जहान है, करूं तेरे नाम पे जान फिदा। नाम बस एक जान 2 जहां फिदा। मेरा 2 जहां से भी नहीं जी भरा, मैं करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अजीज दोस्तों, वो कहने लगा, शख्स कहने लगा मैंने वो रात सारी देखी है। ये जो कह रहे हैं ना वो मस्जिद अक्सा आए थे। बादशाह मुझे कसम है अल्लाह की वो आए थे। वो 2 घड़ियां मेरे मन में रुके है, वो कर गए नूर उजाला।
ابو سفیان کہتے ہیں جس بات پر میں انہیں گڑبڑ کرنا چاہتا تھا ان کی تصدیق تو بغل سے نکل آئی. سبحان الذی اسرا. لوگوں سے پوچھا کہ مکے کے سردار چودھری امیر لوگ کہاں بیٹھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کعبے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنی ہوئی ہیں، یہ سارے چودھری بیٹھے. کہتے ہیں میں جا کے ایک ٹولی کے بیچ کھڑا ہوا، اس میں ابو لہب، ابو سفیان، عتبہ، عتیبہ، شیبہ سارے بیٹھے تھے، بڑے بڑے سردار. میں نے ان سے کہا کہ بھائی چودھریو میری تھوڑی مدد کراؤ، ایک آدمی کو پیسے دیے ہیں، مال دیا ہے، وہ پیسے نہیں دے رہا، اور میں مجبور ہوں، پردیسی ہوں، غریب ہوں، میری مدد ہو جائے. تو کہتے ہو عتبہ بول کے کہنے لگا کون ہے جو تیرے پیسے دبا گئے؟ اتنی ضرورت کسی کی؟ ہمارے ہوتے ہوئے نام لے. تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ ابو جال نام ہے اس کا. کہتے ہیں گردنیں جھوک گئیں، کہنے لگے تو بڑے گنڈے کے پاس گئے، وہ تو سردار ہے سارے گنڈوں کا، وہ تو نہیں ملتے پیسے، مشکل ہے. کہتے ہیں میں کانپنے لگا کہ میرے پیروں تو زمین نکل گئی، یار پیسے نہیں ملیں گے تو میں تو گھر نہیں جا پاتا، کرایہ بھی نہیں. کہتے ہیں عتیبہ نے مذاق کیا، سامنے خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے رسول پاک تشریف فرماتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد. اس نے مذاق کیا، کہنے لگا وہ جو بندہ بیٹھا ہے نا وہ تیرا مسئلہ حل کر سکتا ہے. کہ تو اس نے مذاق کیا، باقی تالی لگا کے ہنسنے لگے. مجھے سمجھ نہ آئی، بھیجتے بھی ہیں، مذاق بھی اڑاتے، پر ڈوبتے کو تنکے کا سہارا میں چلا گیا. اللہ کے رسول وظیفہ پڑھ رہے تھے تو میں ڈرتے ڈرتے کہ میرا کہیں یہ سہارا بھی نہ چلا جائے، میں ڈرتے ڈرتے پیچھے بیٹھ گیا کہ حضور فارغ ہوتے ہیں. تو غریب آدمی ڈرتا ہے نا چودھری صاحب بگڑ نہ جائیں. تو اسی پس منظر میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں کو بات نہ ہو جائے، فارغ ہوتے ہیں تو بات کرتا ہوں لیکن قربان جاؤں. ابھی میں بیٹھے تھا، میرے نبی نے رخ میری طرف پھیر لیا. کہتے میں پردیسی تھا، میرا کوئی اپنا نہیں تھا. 2 جملے نبی پاک نے کہے اور مجھے یوں لگا کہ بچھڑی ہوئی ماں مجھے مل گئی ہے. 2 جملے نبی پاک نے. پہلا جملہ فرمایا بھائی پردیسی لگتے ہو، اور دوسرا جملہ کہا پریشان لگتے ہو. کہتے ہیں میرے آنسو یوں نکلے جیسے نہریں بہتی ہیں. میں نے کہا محبوبہ میں تجھے جانتا تو نہیں، پر پردیس میں لٹ گیا ہوں. انشاءاللہ پردیسی کوئی بھی نہ تھی وے کخ جنا تو پارے. حضور ایک آدمی نے پیسے دبا لیے. کہتے جب میں رویا تو نبی پاک نے نہ نام پوچھا اس بندے کا، نہ کام پوچھا، میری گردن پہ تھپکی دی، فرمایا فکر نہ کر، جیسے تو کہے گا ویسے ہی ہو جائے گا. کام بھی نہیں پوچھا، نام بھی نہیں پوچھا. حضور نے بازو تھاما، گھر لائے اور حضور نے ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بٹھایا، اور اللہ کا لاڈلا نبی اپنے مقدس ہاتھوں میں میرے لیے کھجوریں لایا، اور حضور میرے لیے دودھ لائے. کریم نے مجھے کھجوریں کھلائیں، دودھ پلایا، اور فرمایا جب تسلی ہو گئی، میں کئی دنوں کا بھوکا تھا، جی بھر کے میں نے کھایا. اب حضور نے فرمایا بات کیا ہے؟ حضور اس طرح میں نے پیسے دیے، مال دیا، اونٹ دیے، پیسے نہیں دیتا. بندہ کون ہے؟ ابو جال. کہتے حضور نے فرمایا فکر نہ کر، مل جائیں گے. تو فکر نہ کر، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجیے تو ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. ملیں گے، ملنے کیوں نہیں؟ فرماتے حضور نے فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں. اور بھائی کو فون بھی کر دے تو مہربانی، کوئی رکا بھی لکھ دے تو مہربانی. ساتھ کون چلتا ہے؟ وہ بنو آراش کے صحابی کہتے ہیں میرے نصیب دیکھو، 2 جہاں کی رحمت ہے، اللہ کا پیارا رسول میرے ساتھ چل رہا ہے، حضور میرے ساتھ ساتھ. کہتے ہیں اس کے دروازے پہ پہنچے تو میں سارے رستے سوچتا تھا کہ لوگ تو کام کراتے ہیں تو بڑھ کے مارتے ہیں، ایسی کی تیسی کرا دیں گے، ہو نہیں سکتا وہ پیسے. کہتے ہیں حضور نے تو کوئی بات ہی نہیں کی، میں ہی کرتا رہا، حضور تو چپ ہے، نظریں جھکی ہوئی ہیں. میں کہتا تھا وہ بڑا بدماش ہے، حضور کیسے بات کریں گے اس کے ساتھ. لیکن جب اس کے دروازے پہ پہنچے، دستک دی، وہ باہر نکلا تو کہتے ہیں مصطفیٰ کی جھکی ہوئی نظروں کو میں نے اٹھتے ہوئے دیکھا. ہو ہلکا یارا تو بڑے شمس کی طرح نر، رزق حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن. کہتے ہیں اٹھتی ہوئی دیکھی نظریں، اور میرے حبیب پاک نے نظر اٹھائی اور ایک جملہ، اور اس جملے کے اندر طاقت خدائی. حضور نے فرمایا تیرا کیا خیال ہے؟ پیسے دبانے والے اور لوگوں کو ستانے والے بڑے ہوتے ہیں، تو سردار بنتا ہے؟ غریبوں کا خون چوس کے سردار بنے گا؟ ان بیچاروں پہ ظلم کر کے لا اس کے پیسے لا. کہتے ہیں اس کی ٹانگیں کانپنے لگی، کہنے لگا جو میں ابھی لایا. ادھر سے عتبہ نے بندہ بھیجا، کہنے لگا پتا تو کرو، پیچھے جاؤ تو صحیح بنتا کیا ہے. وہ جاسوس بھی کھڑا ہے چوک، ابھی لایا جی میں. فٹافٹ پیسے لایا. بنو آراش کے قبیلے کے وہ صحابی کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے پیسے مجھے دیے اور فرمایا ابو جال تیری آئندہ شکایت نہ آئے. کہنے لگا بھی نہیں آئے. کہتے ہیں حضور نے مجھے پیسے دیے، قربان جاؤں محبوبہ تیری شان پہ، میرے کام آئے ہیں، میرے ساتھ آئے ہیں، مجھ پہ مہربانی کی ہے، اور مجھے سے فرما رہے ہیں تو اگر اجازت دے تو میں جاؤں. تو اگر خود بھیک دے، خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو، تو کہے تو جاؤں. کہتے میں رو پڑا.
میں نے کہا محبوبہ نام کیا ہے؟ اس شانوں والے باپ کا نام بتا دے جس کے ہاں آپ جیسا نور نظر پیدا ہوا. اس شانوں والی ماں کا نام بتائیں جس نے آپ جیسا لال جنا. قبیلہ بتائیں. تو میرے حبیب نے فرمایا چھوڑ تیرا کام ہو گیا نا, نام چھوڑ. تو کہتے حضور گزر گئے تو وہ جاسوس پیچھے تھا, وہ مجھے کہنے لگا, میرے قریب آیا تو کہنے لگا ان کے پاس نہ جانا یہ جادوگر, معاذ اللہ نہ جانا, ساحر ہے. کہتے میں نے اس کو جھٹکا اور میں نے جھٹک کے کہا اگر دنیا میں یہ سچے نہیں تو کوئی سچا نہیں, اگر دنیا میں یہ شان والے نہیں تو کوئی شان والا نہیں. تو میں دوڑ کے قدموں میں لگا. میں نے کہا حبیبہ دنیا میں نے بھی بڑی دیکھی ہے پر تیرے جیسا کوئی نہیں دیکھا, مہربانی کرے پڑھائے. کیا اونچی شان ہے اللہ اللہ, سب دلوں کی جان ہے اللہ اللہ, اس کی اپنی شان ہے اللہ اللہ اللہ, حسبی ربی جل اللہ اللہ اللہ, ما فی قلبی غیر اللہ اللہ اللہ. وہ تنہا کون